السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے۔ اسی آیت کی وجہ سے آپ پر اور ہم پر اور تمام مسلمانوں پر روزہ فرض ہوا تھا۔ روزہ فرض ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے الفاظ دیکھیے، کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر روزے کو فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی قوموں پر ہم نے روزہ فرض کیا تھا۔ تو دیکھیے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ روزہ صرف اس امت کے مسلمانوں کے لیے فرض نہیں، بلکہ اب سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان تمام امتوں پر اللہ تبارک و تعالی نے روزے کو فرض کیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا روزہ کسی اور طرح سے ہوا کرتا تھا، ہمارا روزہ کسی اور طرح سے ہوتا ہے، تو روزے کی حیت اور روزے کا جو طریقہ ہے وہ تو اگرچہ بدل گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے روزہ رکھنے کا حکم صرف اس امت کو نہیں دیا، بلکہ اس سے پہلے جو امتیں گزری ہیں انہیں بھی دیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لعلکم تتقون، روزہ رکھوانے کا اب جو مقصد ہے اللہ تبارک و تعالی نے وہ بیان کیا۔ دیکھیے، روزہ رکھوانے کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کا یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے مسلمان بندہ پرہیزگاری کی طرف آ جائے، چونکہ روزہ رکھنے کے بعد آدمی کے بدن کی جو انرجی ہے وہ ڈاؤن رہتی ہے اور وہ زیادہ خرافات، زیادہ بگاڑ کی طرف بھاگنے سے بچ جاتا ہے۔ کل ملا کر اللہ تبارک و تعالی کے لیے روزہ رکھ کر آپ متقی بننے پر، اللہ تعالی کی عبادت کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، چونکہ آپ کے بدن کی جو انرجی ہے وہ باہر کی خرافاتوں کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ دیکھیے، جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو چونکہ صبح سے شام تک بھوکا رہنا پڑتا ہے، اور اس بھوکے رہنے کی وجہ سے بدن کی جو انرجی ہے، جو بدن کی چستی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو آدمی روزہ رکھنے کے بعد باہر رہنے سے زیادہ اپنے گھر میں رہنا پسند کرتا ہے، اور خرافاتیں جو پیدا ہوتی ہیں، گناہوں پر آدمی جو آمادہ ہوتا ہے وہ گھر سے نکلنے کے بعد ہی ہوتا ہے، چونکہ جتنی بھی برائیاں ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر برائیاں گھر سے نکلنے کے بعد شروع ہوتی ہیں۔ گھر سے نکلنے کے بعد بد نظری کرنے پر آدمی مجبور ہوتا ہے، چغل خوری، جھوٹ، گالم گلوچ اور دیگر خرافات میں آدمی مبتلا ہوتا ہے، جب تک کہ حالانکہ اگر گھر پہ رہے تو گھر پہ رہنے سے چونکہ کسی کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا بات چیت نہیں ہوتی تو آدمی چغل خوری سے بچے گا، گھر میں آدمی تہذیب اور تمیز سے رہنا پسند کرتا ہے تو گالی گلوچ نہیں کرے گا، گھر میں ساری محرم عورتیں ہوں گی تو ان پر بد نظری نہیں ہوگی۔ تو کل ملا کر لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاید کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تم متقی بن جاؤ۔ تو روزہ رکھنے کا مقصد، روزہ رکھوانے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ آدمی پرہیزگار بن جائے۔ پھر دوسرا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی ہے کہ عام مسلمان جو ہیں وہ غربا، جو غریب ہیں، ان کی طرح بن جائے، چونکہ غریب اکثر و بیشتر سال کے اکثر مہینے میں بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، کھانے پینے کا سامان ان کے پاس مہیا نہیں رہتا، حالانکہ عام آدمی جو ہے ان کے پاس کھانے پینے کے اکثر و بیشتر سامان مہیا ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تاکہ تمام مسلمان ان لوگوں کے حالات کو بھی جان سکیں جو پورے کے پورے سال روزے سے رہتے ہیں یا روزے کی حالت میں رہتے ہیں، کھانے پینے کے سامان ان کے پاس مہیا نہیں ہوتے۔ تو تم بھی ایک مہینے کا روزہ رکھو اور ان کے حالات میں آ کر دیکھو کہ وہ کس طرح اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ پھر تیسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر اتنے احسانات، انعامات کیے ہیں، تو ان کی جزا اگرچہ تم نہیں دے سکتے، لیکن کم سے کم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر کے ان کی جزا کا جو مقصد ہے کم سے کم وہ آپ پورا کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا مقصد ہے کہ کسی طرح سے مسلمان بندے متقی پرہیزگار بن جائیں، گناہوں سے بچ جائیں اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی طرف آ جائیں۔ اس لیے اللہ تعالی نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے بخاری شریف کی ایک حدیث میں اس میں ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو بھی اخلاص کے ساتھ
اللہ تبارک و تعالی کے لیے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسری حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام اعمال کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ آپ میرے لیے رکھتے ہو، روزے کا بدلہ میں ہی آپ کو دوں گا۔ یعنی جو دیگر اعمال ہے، نماز ہے، قرآن کریم ہے، دیگر اعمال جو ہیں ان کا بدلہ آپ کو 10 گنا سے 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیتے ہیں۔ لیکن روزہ جو ہے، روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم رکھتے ہیں تو روزے کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ جب روزے کے علاوہ اتنا سارا گناہ، اتنا سارا بڑا چڑھا کر اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں، تو جب روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائیں گے تو اس کا کوئی حساب، اس کا کوئی کتاب نہیں ہوگا، اس کو شمار نہیں کیا جا سکے گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے تمام حضرات رمضان کے روزے رکھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی کوشش کریں، اور جو خرافات ہیں، غیر ضروری باتیں ہیں، غیر ضروری کام ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔